میں اس طرف نہیں آؤں گا کہ یہ کتنی طاقتور تھی، کیا کر رہی تھی، پولیس نے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا، یہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے. دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک سپاہی سے لے کے نا جو دروازے پہ آتا ہوگا اور جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا افسر ہوگا وہاں تک پیسے جا رہے ہوں گے. یہ کتنا بڑا کاروبار ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور سر اس میں پہ نے کتنی راشد صاحب میں آپ کی مالیت بات ہو کاٹ رہا ہوں، سکتی میں ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. پنکی شاداب کالونی میں بھی رہی، پنکی گلشن علی کالونی میں بھی رہی، پنکی ایک ڈیفینس کا پوش علاقہ ہے، وہ لنک اپ کرتا ہے، وہ بھی ایک پوش سوسائٹی ہے، وہاں پر بھی رہی. میں نے ان 2-3 دن کی محنت کے بعد میں وہاں تک پہنچ چکا ہوں جہاں پر میں نے اب ان سے ملنا ہے، پنکی کے ہمسایوں سے. جبکہ میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، ان کے بڑے خوفناک انکشافات تھے کہ پولیس والے تو سرکاری ڈالوں پہ آ کے یہاں پر کھڑے رہتے تھے. پنکی کے گھر کے باہر پولیس کے سرکاری ڈالے کھڑے ہوتے تھے، وہاں پہ یہ یشیاں کرتے تھے، شور و گل کی آوازیں آتی تھی. اب جو ہمسائے جو ہیں وہ گھبراتے تھے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں، یہ پنکی وغیرہ جو تھی ڈالے یہ ڈیلی آتے ہیں، ڈالے پولیس کے ڈیلی آتی ہیں، وہ سمجھتے تھے ششکے کہ پورے ہیں. پورے ششکے وہ سمجھتے تھے یہ پولیس کے کوئی اعلیٰ افسر ہے یا ان کے بہت بڑے تعلقات ہیں. وہ ڈرتے تھے ان کو بلانے سے کہ ان کے خلاف کی جانے سے. ان کے گھر کے باہر سے شراب کی بوتلیں نکلنی، اگر گھر میں جو کام کرنے والی جو پارٹیاں خاتون تھی چلنی تو پارٹیاں سب کچھ چلتی ہونا. تھی، ہر چیز ہوتی تھی. پولیس افسر وردی میں آ رہے ہیں، گن مین باہر کھڑے ہیں، اسکاٹس کھڑے ہوئے ہیں. بات تو یہ ہے کون پوچھے گا؟ کون پوچھے گا. میں یہ سٹوری جلد ہی منظر عام پہ لے کے آؤں گا، ان لوگوں سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں. اور پھر اس جنرل اسٹور سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس جنرل اسٹور کا لاکھوں کا بل بنتا تھا، ڈلیوریاں ہوتی تھیں، کہاں سے آتے تھے پیسے. سارا دن یہ لوگ نشے میں رہتے تھے. یعنی کہ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ پنکی کا جو بھائی ہیں ریاض اور ناصر، وہ بھی ایڈکٹڈ تھے، پنکی بھی ایڈکٹڈ تھی. پنکی جو تھی وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں زیادہ تر رہتی تھی. کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو اس نے بڑے لیوش قسم کا سوٹ پہننا کہ اٹریکٹ کرنا، لوگوں کو دیکھنا، سلیو لیس وہ کپڑے پہنتی تھی، اینک چشمہ اس نے لگایا اور وہ نکلتی تھی. یعنی کہ لوگوں کو کہنا کہ ہم نے اس کو کبھی دوپٹے میں نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ آپ 2-3 دن سے اس کیس کے پیچھے تھے، اور جس طرح ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں اور جہاں پہ یہ رہی ہے. اور میں اصل میں یہ عام جو جنتا ہے، جو لوگ ہیں، ان کے مطلب کی بات جاننا چاہ رہا ہوں. آخر یہ کتنا بڑا کاروبار ہے جو مطلب کہ وہ اتنی دھڑلے سے رشوتیں میں بھی دیتی تھی اور لوگوں میں پیسہ بھی بانٹتی تھی، اور پھر یہ منظم گینگ چلا رہی تھی. سر پوری فیملی اس کی انوالو تھی، سمجھے 2 بھائی اور پنکی یہ انوالو تھے. پھر پنکی جو تھی آپ کو بھی شاید پتہ ہوگا، ایک اور ویڈیو میں بھی دیکھنے کہ اس کے گھر پہ جب ریڈ ہوتی ہے تو وہاں پر را مٹیریل ملتا ہے. یہ بالکل. خود کوکین بناتی تھی، یہ خود آئس بناتی تھی. اس کو یہ ریفائن کیسے کرتی تھی؟ میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ خود ریفائن کرتی تھی اور بیچتی تھی. سر بیسکلی انٹرنیٹ نے لوگوں کو نا بڑا فاسٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب پنکی اپنے بیان میں کہتی ہے کہ میں نے نیٹ سے سیکھا، لیکن میں نہیں مانتا. اس نے کسی سے اسپیشلی سے چیزیں، خاص طور پہ جو فارما سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آئس اور کوک گھر میں ہی تیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک کیٹامائن ہوتا ہے، ایک کیٹامائن، وہ ایک ڈرگ کیمیکل لگا لیں یا پاؤڈر شیپ لگا لیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کوکین بنانے میں کیٹامائن بہت مقدار میں شامل ہوتا ہے. ساتھ پھر وہ جو نیل پالش ریموور ہوتا ہے اس کو بھی یوز کرتے استعمال ہیں، کیا جاتا ہے. وہ بھی یوز کرتے ہیں. ساتھ پھر جو نشہ آور ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ یوز کیا جاتا ہے. یعنی کہ پنکی جو تھی وہ گھر میں، وہ باہر سے را مٹیریل لے کے آتی تھی، گھر میں وہ کوک اور آئس تیار کر کے کروڑوں میں سیل کرتی تھی. اور سب سے اہم بات آپ کو یاد ہوگا، تقریباً لمس یونیورسٹی کے، میں نام لے رہا ہوں یونیورسٹی کا کیونکہ اس کے کچھ اسٹوڈنٹس آج سے کچھ عرصہ قبل پہلے وہ کیس نکلا تھا. وہ کیس نکلا تھا. وہ بیچارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اپنے اپنے ہاسٹلس میں جو کمروں میں تھے، جو انہوں نے باہر رینٹ پہ لیے ہوئے تھے، ان کی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز ملی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ اوور ڈوز ڈرگ لے رہے تھے، اور اوور ڈوز ہونے کے بعد ان کم سن بچوں کی جو تھی، وہ طلبات تھی، ان کی جانیں چلی گئیں. ان کی جانوں کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، پنکی جیسے لوگ ہیں، پنکی کے بھائی جیسے لوگ ہیں، کہ یہ لوگوں کو تباہ کر کے اپنے گھر بھرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ میں آپ کو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، سب سے امپورٹنٹ بات، اس میں ہماری پولیس کا پورا حصہ ہے، پورا ہاتھ ہے. آج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو انویسٹیگیشن ہے ذیشان رضا صاحب نے، آج انہوں نے کہا ہے کہ پرانے کیسز میں جو آئی اوز سے جو تفتیشی افسران تھے، ہم ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں گے.
یعنی کہ ان کو سمجھ آ گئی جب انہوں نے کیسز کو اسٹڈی کیا کہ انہوں نے فیل کیا کہ اس میں ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ڈی آئی صاحب سے کہ اگر وہ لوگ ملوث ہیں ان کو بھی اسی 9C میں چلان کیا جائے. اب آپ دیکھیں نا پکی 9C اور کچی 9C میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچی 9C میں بندہ باہر آ جاتا ہے, پولیس کو جہاں سے پیسے ملے. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات سر جو راشد صاحب میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ فیملی پنکی, ریاض, ناصر, انمول یہ مشہور تھے آئس اور کوک میں. کوک جو ہے وہ 20,000 گرام پیور کوک اس کا ریٹ ہے اس ٹائم, اب زیادہ ہو سکتا ہے. گولڈن کوک کا بھی نام آ رہا ہے, لیکن میں کوکین کی بات کر رہا ہوں, کوک کی بات کر رہا ہوں. اس کے بڑے کیپسول ہوتے ہیں 20 گرام کے, وہ 1 گرام کی قیمت جو ہے 20 سے 25,000 روپے ہے 1 گرام کی قیمت. اچھا سوچیں یہ گھر میں اگر وہ کیپسول بناتی ہے تو وہ کتنے میں بکتا ہوگا, اور کتنے لوگ اس 2 نمبر کوک سے ان کا نقصان ہو رہا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور کئی گھر اجڑ جاتے ہیں اس کوک کی وجہ سے. دوسری جانب ستم ظریفی کا مقام یہ ہے کہ جب یہ گندے لوگ, یہ معاشرے کے ناسور لوگ, ہمارا کوئی تھانے دار پکڑ لیتا ہے تو تھانے دار صاحب تھانے میں ان کو VIP پروٹوکول دیتا ہے, ایسے ہی ہے, ان کو بٹھاتا ہے, پہلے ان کو اڈی مارتا ہے, یہ ڈراتا تو ہے. تلاش کرتے ہیں اس طرح کا کوئی کیس ملے جس سے ہماری زندگی سنور جائے. سر زندگی میں عرض کر رہا ہوں کروڑوں سے سٹارٹ ہوتا ہے معاملہ, کروڑوں سے. دیکھیں نا پہلے CIA بندے پکڑتی تھی 50,000 اتنا لاکھ 2 لاکھ لے لو. OCU میں جب میٹر OCU کا ڈپارٹمنٹ ہی ڈفرینٹ ہو گیا, OCU نے تو نہیں ڈال دی نا. یہ سارا بارڈر سے بندے پکڑ کے لاتے تھے, وہ جو وہاں پہ پنڈ ہے, ہیر ہے, کوئنڈی ہے, جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے یہ بندے لے آتے تھے. اب وہاں کا جو تھانے والے جو ہیں نلیکی تو ان کی ہے کہ تھانہ ہیر, تھانہ مناوا, تھانہ ہربنس پرز کی حدود سے یہ بندے اٹھا کے لے آتے تھے. اب لاہور میں ایک بڑی مشہور آپ کو بات بتاؤں, لاہور میں ایک گاؤں ہے ڈیال گاؤں. ڈیال گاؤں کا یہ مشہور ہے کہ وہاں پہ منشیات کوکین رائس سرعام بکتی ہے, اور وہ پولیس سے مزاحمت کرتے ہیں, اور انہوں نے کئی پولیس والوں کو وہاں پر مارا, تشدد کیا, کئی نامور افسران, لیکن آج تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. ریسنٹلی ایک ہڈن کارروائی کی گئی ہے ان کے خلاف, جو کہ DIG آپریشن لاہور فیصل کامران نے ہر جگہ ایکشن لینا ہوتا ہے, انہی کی سپرویژن میں وہاں پر ایک DSP بھگوان پورہ ہے وجیل حسن شاہ, انہوں نے ایکشن لیا. CCD میں ہے وجول حسن؟ نہیں سر CCD میں نہیں ہے, وہ DSP بھگوان پورہ آپریشن سرکل میں ہے. پہلے CCD میں تھے, اب پروموٹ ہونے کے بعد ادھر آ گئے ہیں. یہ بات ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وجیل حسن صاحب اس علاقے کے DSP تھے. ان کے تھانہ باٹا پور کے تھانے دار نے 4 یا 5 کانسٹیبلان کے ساتھ ڈیال گاؤں میں ریڈ کیا. وہاں سے انہوں نے 8 سے 10 کلو آئس پکڑی. جب آئس پکڑی گئی تو وہ گاؤں اکٹھا ہو گیا. انہوں نے اس تھانے دار کو اور اس 5-6 ملازمین کو یرغمال بنا لیا, ان کو مارا. کیوں مارا؟ کیونکہ ان کی منشیات بکتی ہے, وہ بھی افسران میں پیسے تقسیم کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ جھاکا اترا ہوا تھا. ان کا پولیس کو مارو کٹو, کوئی کہ افسران ڈیل کر لیں گے. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے انڈر دی سپرویژن آف فیصل کامران DIG آپریشنز لاہور کہ وزیر حسن شاہ صاحب کو جب پتہ لگا کہ وہاں پر ایکشن ہوا ہے کہ میرے ملازمین کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے, ان کو ڈیٹین کیا ہے اللیگل, ان کو مارا ہے, ان کی وردیاں پھاڑی ہیں, تو DSP متعلقہ وجیل حسن وہ حرکت میں آئے. انہوں نے اپنے SP صاحب کو اور اپنے جو DIG آپریشن ان کو لوپ میں لے کے اجازت لی, اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ڈیال گاؤں میں بھی کرینے چلی. جو وہاں کے منشیات فروش تھے ان کو گرفتار کیا گیا, اور جو کوکین یا جو آئس ان لوگوں نے پولیس سے چھینی تھی وہ کلوز میں 20 کلو پلس وہ وہاں سے آئس برآمد کی گئی. اور وہاں پر مسلسل ریڈز ہوئی, اور بتایا گیا کہ لاہور پولیس میں جو افسران ہیں فیصل کامران صاحب جیسے وہ افسران موجود ہیں, DIG اور جو DSP ہیں وجیل حسن, ان کا یہ فرسٹ آپریشن تھا. حالانکہ وہاں پر ایک نامور DSP تھے مقصود گجر, ایک بڑا نام تھا, وہ بھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی وہاں پہ جب ایک دفعہ ریڈ کیا وہاں پر, تو ان لوگوں نے ان پر بھی تشدد کیا تھا, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس دور سے لے کے اب تک کہ ان پر ایکشن کیا جائے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2014-15 کی, اور اس کے بعد 2021-22 میں بھی وہاں پہ ریڈ ہوئے تھے. یہ پہلی دفعہ اس ڈیال گاؤں میں ریڈ ہوا ہے, اور ڈیالوں پر سختی لائی گئی ہے اور منشیات وہاں سے برآمد کی گئی ہے. یہی ناکامی ہے کہ پنکی جیسے لوگ جنم لیتے ہیں, خواتین جنم لیتی ہے. اب خواتین کو دیکھیں کہ اگر گاڑی میں خواتین بیٹھی ہوں تو ہمارے جو جوان ہیں ناکوں پہ ان کو نہیں روکتے, وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے.
یہ زمانے کے ان ناصور کی لوگ. وجہ سے خواتین کو پریشان ہونا پڑتا ہے. یس. اور جب ان سے ہمارے نوجوان جو ناکوں پر کھڑے ہیں، جو ڈیوٹی پر مامور ہیں، وہ اگر ان کو پوچھ گچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں خواتین کو تنگ کیا جا رہا ہے. خواتین کو تنگ تو کیا جاتا ہے. میرے خیال سے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غفلت ہے، جہاں پر اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں، جو جابر لوگ ہیں، جو لوگوں کے بچوں کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ خاموشی سے ظلم کر رہے ہیں، اور اگر ادارے ایمانداری سے کام نہیں کریں گے، جس طرح ڈی ایس پی وجیہ الحسن صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے، ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، یہاں پہ کرینیں چلانی ہے، یہاں پر جو نشہ ہے وہ اس کی فروخت بند کرنی ہے، تو پھر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہیں کہ ایک ناصر نامی اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس کے اندر مطلب کہ سامنے آئے. سامنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے آہستہ آہستہ بہت سی ایسی اور بھی انفارمیشن ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انمول اور پنکی ہے، اب اس نے جو ہے وہاں پر یہ بہانہ بنایا ہے کہ اس کے گردوں کے اندر درد ہے، اس کی آنکھوں کا انفیکشن بھی ہے، جسم کے اندر جلن بھی ہوتی ہے. یعنی کہ جب جب یہ سارے کے سارے کورٹ کچہری اور پھر جیل کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کو بیماریاں نکل آتی ہیں. تو اس لیے اب یہ ہے کہ کیا حکومت کرتی ہے، کیا سندھ حکومت کرتی ہے. یہ سندھ حکومت پر بھی بہت بڑا ٹیسٹنگ کیس ہوگا. کیوں کہ اگر مجھے یاد ہے کہ جو شرجیل انعام میمن صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک کیمپین شروع کی تھی یہ جتنے بھی منشیات فروش ہیں ان کے خلاف. تو اب میں یہ کہوں گا کہ شرجیل انعام میمن صاحب آپ کے پاس ایک کیس آ چکا ہے، اس کو مثالی کیس بنائیں تاکہ کوئی اور نہ آئے، کوئی اور ہمارے مستقبل کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کرے.